اتنے فضائل اس مہینے کے، اسی طرح رجب کے، اسی طرح شعبان کے، اور رمضان المبارک میں تو حد ہے۔ ایک تسبیح ہے اس میں شعبان کے اندر، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ استغفار کے صیغے مختلف ہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یعنی مختلف صیغے ہیں اس کے، کئی چیزیں بتائی گئی ہیں استغفار کے بارے، لیکن جو شعبان کے لیے بتائی گئی ہے، نبی فرماتے ہیں، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو، اور اسے آج ہی سے شروع کر دیجئے، اور یہ ہر روز کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں من استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ، نہ 100 مرتبہ نہ 200 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ جو انسان یہ والی استغفار پڑھے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، تو کیا کہ غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل عدد النجوم۔ اگر آپ نے یہ استغفار پڑھی تو پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے یہ گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہو جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک استغفار میں نے بتائی تھی جو نماز عصر کے بعد ہے، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھی ہے امالی شیخ صدوق میں، وہ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے۔ لیکن یہ استغفار خالی ہے شعبان المعظم، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بعض ہمارے یہاں اتنے مقدس بن جاتے ہیں، دیکھیں جو حد سے زیادہ مقدس بن جائے وہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہاں، اتنا ہی تقدس اختیار کیجئے جتنا آل محمد نے بتایا ہے آپ کو۔ جب علی سے بھی زیادہ متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو آدمی خارجی بنتا ہے، عابد نہیں بنتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو اتنا مقدس، پاکیزہ، بہت زیادہ دین سے بھی آگے چل رہا ہے۔ نہیں، غدیر کا تقاضا ہے نہ پیچھے رہنا ہے نہ آگے جانا ہے۔ بالکل جہاں معصوم آپ کو ٹھہرا دے وہیں ٹھہریے آپ۔ تو استغفر اللہ، ارے ہم سے تو گناہ ہی نہیں ہوتا، ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی۔ قبلہ شارجہ اور دبئی جیسے شہر میں ہے، کسی سے آنا جانا نہیں ہے، نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی سے حسد کرتے ہیں، نہ کسی کی بات میں بولتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں، نماز بھی وقت کے اوپر پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں بھی آ جاتے ہیں، آپ جو اعمال بتا دیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جب حج واجب ہو گیا تو حج بھی کر لیا۔ اب یہ بتائیے ہم سے متقی کون ہے؟ یہ جو تمہارے ذہن میں آیا ہم سے متقی کون ہے، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو آپ کی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کو باقی رکھنا کمال ہے، اور وہ تب رہے گی جب خلوص پیدا ہو انسان کے اندر۔ تو استغفار ہم کیوں کریں؟ ہم سے تو غلطی نہیں ہوتی، ہم سے تو خطا نہیں ہوتی۔ تو عزیزو یاد رکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر ذہنیت کا علاج کیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم استغفار کیوں کریں جب ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، استغفار کیوں کریں؟ علی نے استغفار کر کے بتایا، حسن نے استغفار کر کے بتایا، حسین نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بلندی درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم آخری درجے پہ پہنچ گئے جنت کے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ تو اگر نہیں آپ سے گناہ ہوتا ہے، بڑے فائدے ہیں جو سورہ نوح میں بیان ہوئے ہیں۔ جیسے وہ مولا علی کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ میرا باغ خشک ہو گیا، کہا استغفار کرو، اولاد نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو، کئی فائدے ہیں اس میں۔ تو امام نے کہا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ اچھا کبھی کبھی استغفار جو ہے خالی اپنے لیے نہیں کیا جاتا، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، پہلا جملہ عجیبت
لمن یقنط ومعہ الاستغفار، مجھے تعجب ہے اس انسان پر کہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو جائے حالانکہ وہ استغفار کرنے پہ قدرت رکھتا ہو۔ عجیب تو لمن یقنط ومعہ الاستغفار، یعنی آپ استغفار کر سکتے ہیں اور تب بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جائے؟ نہیں، یہ استغفار بڑی نعمت ہے آپ کے لیے، بڑی رحمت ہے آپ کے لیے، درجات کے اضافے کے لیے ہے، آپ کی اقتصادی بندشوں کو توڑنے کے لیے ہے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے لیے ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے لیے نہ ہو تو آپ جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے بھی ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اس لیے کہ استغفار کو مولا علی نے اور قرآن کریم نے جتنے وجود پیغمبر کے فائدے ہیں، بڑا جملہ ہے اگر اس کو آپ سمجھ لیں، جتنے فائدے وجود پیغمبر کے ہیں اتنے ہی فائدے استغفار کے ہیں۔ اب آپ یہ لگائیے اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کانا نہج البلاغہ کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، انسان کو اللہ کے عذاب سے دو چیزیں بچاتی ہیں۔ ایک امان وہ ہے وقد رفع احدہما، ایک امان تو وہ ہے جو اٹھا لی گئی، اور ایک امان وہ ہے جو باقی ہے، فہو الاستغفار، اور وہ امان جو باقی ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو عذاب نازل نہیں ہو رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک گناہ کر رہا ہوں، ایک سے ایک غلطی کر رہا ہوں، ایک سے ایک فراڈ کر رہا ہوں، عذاب نازل مجھ پہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کوئی شہر میں ایسا مومن ہے جو استغفار کر رہا ہے۔ ایک مومن کا استغفار اتنے گناہگاروں کو بچا لیتا ہے۔ ایک شہر میں اگر ایک استغفار کرنے والا ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیغمبر ہم اس قوم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اس قوم کے درمیان میں ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ ہے۔ یعنی کیا فرمایا میرے مولا نے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں نبی موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ اور عزیزو، یہ زمانہ تو وہ ہے کہ جس میں واقعاً یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ محمد کا بیٹا بھی موجود ہے اور وہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو کم سے کم استغفار کریے دوسروں کے لیے۔ آپ کا استغفار دوسرے کی جان بچا سکتا ہے۔ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تب تک اس قوم پہ عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اب مجھے وہ حدیث یاد آئی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی، انی لاستغفر لمذنب شیعتی، میں استغفار کرتا ہوں اپنے ان شیعوں کے لیے جو گناہگار ہیں۔ امام زمانہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ تو عزیزو یاد رکھیے، استغفار کریے۔ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور میں استغفار پہ اس لیے بھی زور دے رہا ہوں، سئل عن الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے زیادہ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا الصدقۃ والاستغفار۔ اس مہینے میں دو کام آپ کو کرنے ہیں۔ کون سے دو کام؟ ایک صدقہ دینا ہے اور ایک استغفار کرنا ہے۔ دیکھیں پوچھنے والا پوچھ رہا ہے صادق آل محمد سے، مولا بتائیے اس مہینے میں میں کیا کروں؟ تو کوئی مولوی بتانے والا نہیں ہے، کوئی ذاکر بتانے والا نہیں ہے، کوئی بیچارہ نوحہ خان نہیں بتا رہا ہے۔
امام سے پوچھ رہا ہے، امام بتا رہے ہیں دو چیزیں، تو کم سے کم اپنے امام کی اس بات پہ شیعوں کو عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یہ صدقہ جو ہے جتنا آسانی سے ہم بول دیتے ہیں اور جتنا آسانی سے آپ سن لیتے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے واقعاً۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب آدمی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے نیچے کی طرف اور جیب ہے یہاں کے اوپر، کہتے ہیں یہاں کا ہاتھ یہاں تک آنے میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں آپ نہیں جانتے۔ شیطان کہتا، یہ روایت ہے کہ 70 شیطان ہاتھ میں جھول جاتے ہیں اس انسان کے، تاکہ یہاں کا ہاتھ یہاں نہ آنے پائے۔ اب آپ دیکھیں آپ پہ زور کیوں پڑتا ہے؟ یہ جو آپ نہیں صدقہ دے پاتے، سمجھ رہے کیوں؟ لیکن ادھر شیطان ہاتھ میں جھول رہا ہے۔ اچھا اتنے شیطان پکڑے ہوئے ہیں کسی طرح یہاں نہ چل، اچھا اگر چلا بھی گیا اور آپ نے دینے کا ارادہ بھی کر لیا تو اب آپ کی نیت خراب کر دیتا ہے۔ نیت کیسے خراب کر دیتا ہے وہ بھی سن لیے۔ 10 روپے کا نوٹ 10 ہی روپے کا ہوتا ہے، چاہے وہ نیا ہو چاہے پرانا ہو، مگر آپ جو ہیں جب نکال کے دیتے ہیں نا اس کو، مسجد میں بھی ڈالتے ہیں، بالکل جو سب سے جس کے بارے میں یہ امید ہو گئی اب یہ 10 درہم چلنے والے نہیں ہیں، تو بھائی بندوئی کے بازار میں تو نہیں چل رہا ہے، اللہ کے بازار میں تو چلانے کی کوشش کرتا ہے آدمی کہ کسی طرح چل جائے۔ واقعا صحیح ہے، صدقہ دینا بہت عجیب سی بات ہے، اس لیے کہ غضب پروردگار کو جو طاقت روک دے اس طاقت کو صدقہ کہتے ہیں۔ یہ روایت کا ترجمہ ہے، غضب پروردگار کو جو روک دے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ الصدقۃ تدفع البلاء، وہ الگ روایات۔ لیکن پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو صدقہ دینا ہی نہیں چاہتا آدمی، اور اگر دینا بھی چاہتا ہے تو سارا خلوص ہے کم کے اندر، اور اگر مولانا نے کہا بھائی بڑھا کے دے دیے، ارے مولانا اللہ یہ تھوڑا ہی دیکھتا ہے کہ کتنا دیا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کس نیت سے دیا، تو چاہے کم دو۔ تو میرا سوال یہ ہے بھائی آپ میں خلوص ہمیشہ کم ہی میں کیوں رہتا ہے؟ جو خلوص آپ کم میں دکھاتے ہیں وہ کبھی زیادہ میں بھی تو دکھا دیا کریں نا۔ نہیں ہے جو مولانا صاحب جو دے دے بس خلوص سے دے دے، خلوص سے، تو چاہے وہ 10 ہی روپے دے دے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادری کے لوگ خالی اسی زمانے میں ہیں، رسول اللہ کے زمانے بھی ہماری برادری بڑی لمبی چوڑی تھی، ایسے ایسے آدمی تھے۔ جناب ابو ذر بھیڑے چرایا کرتے ہیں، جناب ابو ذر، اور کافی بھیڑے ہو گئی ہیں جناب ابو ذر کے پاس، اور اب انہیں راہ خدا میں دینا ہے ایک بھیڑ کو، تو لوگ آئے کہ راہ خدا میں دیجئے، ایک صحابی آیا لائیے راہ خدا میں دیجئے، انہوں نے غلام سے کہا کہ دے دیجئے، ایک بھیڑ دے دیجئے راہ خدا میں۔ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے راہ خدا میں دینا۔ ابو ذر نے کہہ دیا جائیے دے دیجئے، گیا غلام، میاں 1 منٹ ہوا، 2 منٹ ہوئے، 3 منٹ ہوئے، غلام نہ آج آئے نہ کل آئے، کافی دیر ہو گئی غلام آیا ہی نہیں، آیا پھر تھوڑی دیر میں، یعنی 15-20 منٹ کے بعد آیا، اور آ کر لیجیے سرکار یہ رائے خدا میں۔ کون سی لایا؟ میرے خیال میں سب سے مریل، جس میں ذرہ برابر گوشت نہیں، پتہ نہیں کتنی بیمار رہی ہوگی وہ بھیڑ، سب سے مریل تلاش کر کے لایا، سب سے جس کے اوپر گوشت بالکل نہیں ہے۔ اور جناب ابو ذر نے پوچھا کہ بھائی اتنی دیر سے کیوں آئے؟ کہا سرکار آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن آپ کو چونکہ تجارت کے اصول تو پتہ نہیں ہے، تو دیکھیے ہم جانتے ہیں، چونکہ ہم بیچنے جاتے ہیں آپ تو آرڈر کر دیتے ہیں، مارکیٹ میں تو ہم ہی جاتے ہیں، تو میں ایسی مجھے دیر اس لیے لی، میں تلاش ایسی کر کے لایا کہ یہ دیکھتا ہوں بازار میں سب سے کم مقدار میں کون سی بکے گی، اس لیے میں اسے لے کے آیا تاکہ آپ کا گھاٹا بھی نہ ہو اور راہ خدا میں چیز بھی چلی جائے۔ ایسے ہی جیسا یہ غلام ہے آج کے زمانے میں ہوتے ہیں، مولانا کے بارے میں خصوصاً زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا دبئی سے گئے آپ جوش میں، اور آپ نے مولانا سبطین صاحب یا مولانا زہرم صاحب کو بلوا لیا مجلس کے لیے، اب آپ جو ہیں دبئی میں رہے، ماشاءاللہ ذہن بڑھ گیا، پیسہ اچھا کما رہے ہیں، آپ نے دینا چاہا قبلہ کو مثلا 15,000 روپے، تو وہ جو رشتہ دار ہے اس کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہے،
لیکن ارے نہیں ریٹ خراب ہو جائیں گے، تم کو نہیں پتا یہاں کے حالات کے، لاؤ ہم دیں گے. بات سمجھ رہے؟ مطلب یہ کہ اس کی جیب سے کچھ نہیں آ رہا. یا اسی طرح امام بارگاہ میں دینے کے لیے، مسجد میں دینے کے لیے کسی دوست سے کبھی مشورہ لے کے دیکھیے کتنا دوں، ہمیشہ کم ہی کا مشورہ دے گا. اس لیے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں کرنا چاہتا، بندے سے رشتہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. کم سے کم خرچ ہو. ایسے ہی مولویوں کے بارے میں کم سے کم جائے ان کے پاس، تو مشورہ دینے والے ہزاروں آپ کو انڈیا پاکستان میں مل جاتے ہیں. تمہیں یہاں کے حالات نہیں پتا، تمہیں یہاں کی باتیں نہیں پتا. تو اسی طرح ہمارے یہاں بھی دین کے مسئلے میں مشورہ دینے والے ان کی جیب سے نہیں جا رہا، مگر مشورہ بہت اچھا آپ کو دیتے ہیں. آپ بھی خوش ہو جاتے تھوڑی دیر کے بھائی ہاں کم میں ہی کام کروا دیا انہوں نے ہمارا. صحیح ہے. تو ایسا ہی وہ غلام تھا جناب ابو ذر کا. اس نے کہا سرکار آپ کو تو پتہ نہیں ہے مارکیٹ میں یہ بکتا بھی نہیں لگتی، اور اس لیے میں اس کو تلاش کر کے لے آیا. جناب ابو ذر نے کہا کمبخت میں بھی تاجر ہوں، مگر فرق ہے. اور اس سے کہا جو لینے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو بھیڑیں کھڑی ہیں ان میں جو سب سے اچھی ہو وہ لے کے چلے جاؤ. توجہ چاہتا ہوں، جو سب سے اچھی بھیڑ ہے وہ راہ خدا میں لے کے چلے جاؤ. اب ایک مرتبہ غلام کہنے لگا ارے سرکار یہ تو بہت قیمتی بکے گا. کہا نہیں، تجارت تو بھی کرتا ہے، تجارت میں بھی کرتا ہوں، مگر تیری تجارت بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے، میری تجارت میرے خدا کے ساتھ ہو رہی ہے. اب آپ محسوس کر رہے ہیں تیری تجارت بندوں کے ساتھ ہے، میری. تو پھر میں کہہ رہا ہوں صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا شعبان میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو ہم کریں؟ تو امام نے فرمایا الصدقہ والاستغفار، صدقہ دو اور استغفار کرو. یہ دو چیزیں کرنی ہیں.